السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور روزے کی جو تکلیفیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، انسان ان ساری مشقتوں کو، تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے روزے دار کے لیے جو انعام رکھا ہے اس کے سامنے تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بہت زیادہ انعامات ایک روزے دار کے لیے رکھے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بھی انسان ایمان کی حالت میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے دار کے لیے ثواب رکھا ہے، انعام رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حدیث بتاؤں گا کہ جس سے ایک آپ کو بھی اور مجھے بھی قلبی سکون ملے گا، اور سن کر اور پڑھ کر اور دوسروں کو بتا کر مزہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو پانچ چیزیں خاص طور سے بطور انعام کے دی رمضان کے اندر، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یعنی اللہ نے اس امت کے لیے ان پانچ چیزوں کو خاص کیا ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو امت محمدیہ سے، مجھ سے، آپ سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے اس امت کو دی اور پچھلی امتوں کو نہیں دی، وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ نے ایک روزے دار کے مقام کو بلند کیا ہے، اس کو اعزاز دیا ہے، اس کی حیثیت کو بڑھایا ہے کہ جو بھوک کی حالت میں تمہارے منہ سے بدبو نکلتی ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ ہماری نظر میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، پچھلی امتوں کو نہیں دی، وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کے حق میں سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ جانے کون کون سی دعائیں کرتی ہوں گی، مغفرت کی، بخشش کی، نجات کی، اور نہ جانے کیسی کیسی وہ ہمارے حق میں۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کیسے ان سے دعائیں کرواتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی نے بتا دیا تو یہ بات یقینی ہے کہ مچھلیاں ہمارے حق میں، یعنی روزے داروں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ نمبر 3 جو اللہ نے ہمیں چیز عطا کی، پچھلی امتوں کو نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اور جو بھی انسان روزہ رکھے گا اس کے لیے روزانہ جنت آراستہ کی جاتی ہے، روزانہ اس کے لیے اس کی جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور کتنا بڑا اس میں اعزاز ہے کہ یہ روزے دار جب جنت میں جائے گا تو اپنی سجی ہوئی جنت کو پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ نے اس امت کو دی ہے، پہلی امتوں کو نہیں دی۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی چیز ہمیں عطا کی، پچھلی امتوں کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ پاک جو سرکش شیاطین ہیں، جو سرکش جنات ہیں، جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو قید کر دیتے ہیں، قید کر کے ڈال دیتے ہیں۔ یعنی پھر انسان جلدی سے برائی کی طرف نہیں جا سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی نافرمانی کرے، رمضان کے اندر گناہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو پھر یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی بگڑی ہوئی عادت ہے، اور اس کا اپنا بگڑا ہوا مزاج ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ اپنی عادت کو سنوارے، مزاج کو درست کرے۔ اب یہاں شیطان حرکت نہیں کر رہا، اب یہاں انسان خود حرکت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمام شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ اب تم بہت آسانی کے ساتھ، مزے کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو اور ہمیں راضی کر سکتے ہو۔ نمبر 5 جو اللہ نے جو خصوصیت اس امت کو دی، جو انعام اس امت کو دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے داروں کی مغفرت کرتے ہیں، خاص طور سے رمضان کے آخر میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر میں ہوتا ہے؟ کہا نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ جب ایک مزدور اپنی مزدوری ختم کر دیتا ہے تو اس کو اس کا انعام دیا جاتا ہے۔ تو پورے رمضان جو آدمی روزے رکھے گا اور اچھے کام کرے گا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو ایک الگ سے خاص طور پہ انعام عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ 5 چیزیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنا رمضان گزارے، رمضان کا مہینہ گزارے، اور آخر میں یہ بات ہے روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے آداب کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھے، ہمیں بھی یاد رکھے، اور اس پیغام کو اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔